بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله المالك المحيط الدائم القديم العبد الأزلي القوي القادر الحي القيوم العلي العظيم الرحمن الرحيم. اللهم يا كريم صل وسلم على سيدنا محمد النبی الکریم. السلام علیکم. آج اپنے چینل کے اوپر ایک بار پھر تعویذات کو نکالنے کا عمل، تعویذات کروانے والے کو معلوم کرنے کا عمل لگا رہا ہوں. اس عمل سے آپ کا جو بھی بندہ آپ کے اوپر تعویذ کرتا ہے اس کی بھی آپ انفارمیشن لے سکتے ہو. جس عمل سے اس نے یہ تعویذات کروائے ہیں آپ اس کی بھی مکمل انفارمیشن حاصل کر سکتے ہو. پھر اس کے بعد آپ اپنے تعویذ بھی، اور جو اگر کوئی مریض آپ کے پاس آتا ہے یا کوئی اور آپ کا دوست، فیملی ممبر، کوئی بھی جس کے اوپر آپ کو مکمل یقین ہے کہ اس کے اوپر تعویذ ہوئے، تو اس کے تعویذ آپ اپنے سامنے حاضر کر سکتے ہو، نکلوا سکتے ہو. یاد رکھو کہ جب بھی تعویذات نکالو سب سے پہلے اپنا حصار لازمی کیا کرو. میں پہلے بھی عمل تعویذات کے جلب سحر کے لگا چکا ہوں. میں اس وقت بھی مجھے کئی لوگوں نے یہ بھی کمنٹ کیا ہوا ہے کہ تعویذات اس آدمی کے جس کے ہم نے نکالے اس کے افیکٹ ہمارے اوپر آنا شروع ہو گئے. اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایک تو آپ کی روحانی پاور بہت کم ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ آپ حصار میں نہیں ہوتے ہو. اپنی حفاظت کر کے جلب سحر کا عمل کیا کرو، بغیر حفاظت کے جلب سحر کا عمل مت کرو. یہ نہ ہو کہ جس کا یہ کام کر رہے ہو، جس آدمی کا کام کر رہے ہو، اس کے وہ سارے کے سارے اثرات، اس کی رجعت آپ کے اوپر آنا شروع ہو جائے. اس لیے سب سے پہلے کوشش کرو اپنی حفاظت کرنے کے بعد آپ جلب سحر کا عمل کرو. پھر جب تعویذات حاضر ہو جائیں تو آپ 7 دفعہ آیت الکرسی، 7 دفعہ قل اعوذ برب الفلق اور 7 دفعہ قل اعوذ برب الناس پڑھ کے ان تعویذات کے اوپر پھونکو اور اپنے اوپر پھونکو. اس کے بعد ان تعویذات کو کھول کے پانی وغیرہ میں پھینکو. ٹھیک ہے، بغیر کیے ہوئے یا بغیر ٹیسٹ آتے ساتھ ہی کسی چیز کو کھولنا یہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب آئیے اس عمل کی طرف. یہ عمل مجھے میرے استاد جو موروکو کے رہنے والے ہیں انہوں نے مجھے دیا تھا، جلب سحر کا. اس سے آپ انڈے کے اندر بھی جلب سحر کر سکتے ہو. اس سے آپ ایک مٹی کا برتن لے کے اس کے اوپر بھی آپ اس عمل سے جلب سحر کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، کالا کپڑا کسی چیز کے اوپر رکھ کے آپ وہاں بھی جلب سحر کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، آپ نے جہاں بھی کرنا ہو سب سے پہلے یہ طلسم اس چیز کے اوپر لکھنا ہے. اگر مٹی کا برتن ہے تو اس کے بار بار یہ طلسم لکھ لیں، اور اگر انڈے کے اوپر کرنا ہے تو انڈے کے اوپر یہ طلسم لکھنا ہے، اور اگر کسی کپڑے کے اوپر کرنا ہے تو اس کپڑے کے اوپر آپ نے یہ طلسم لکھ لینا ہے. اس کے بعد آپ نے اس عزیمت کو 21 بار پڑھ کے حکم لگانا ہے، اشارہ کرنا ہے جس چیز کے اوپر آپ نے یہ چیز کو حاضر کرنا ہے، جس چیز کے اندر آپ نے جلب سحر تعویذات کو حاضر کرنا ہے. میں یہ عزیمت ایک بار پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں. اقسمت علیک یا زمزم. زمزم اس چیز کا نام ہے، اس جنات، اس روحانیت کا جو یہ کام کرتی ہے. بمن خلق من نار سموم برب المشارق والمغارب وبحق هذا الاسماء وطاعتها لدي ان تعجبني وطاعتها بجلب السحر على فلان بن فلان بحق شيل عمود تيلوغ شلمة تخوش مريوس سير من تحموس. ٹھیک ہے، ان اسماء کو سب سے پہلے آپ ہر نماز کے بعد 21 بار 7 دن تک آپ ان کو پڑھیں تاکہ ان کی روحانیت آپ کے ساتھ کام کرنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے، 7 دن تک ہر نماز کے بعد 21 دفعہ یہ قسم پڑھیں. اس کے بعد سب سے پہلے اگر مریض کو چیک کرنا ہو تو آپ اس عزیمت کو پڑھو اور پڑھ کے سو جاؤ. خواب میں آپ کو اس کے بارے میں ساری انفارمیشن آ جائے گی کہ اس کے اوپر جادو ہے، کیسا ہے، کہاں ہے. اگر نہیں ہے تب بھی آپ کو بتا دیا جائے گا. جب آپ کو کنفرم ہو جائے کہ اس کے اوپر جادو ہے تو پھر آپ یہ جلب سحر کا عمل کرو. ٹھیک ہے،
اسی وقت وہ چیز حاضر ہو جائے گی، جو بھی کیا کرایا سارا کچھ. پھر آپ اس کی انفارمیشن بھی لے سکتے ہو کہ کس نے کروایا اور کہاں سے کروایا گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی ساری کی ساری انفارمیشن آپ کو خواب میں استخارے کے طور پر ساری کی ساری بتا دی جاتی ہے. صرف رات کو سوتے وقت 21 دفعہ عزیمت پڑھ کے اپنے سیدھے ہاتھ کے اوپر دم کرنا ہے اور سو جانا ہے. ٹھیک ہے، باقی میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنے والوں کو میں اس کی اجازت دیتا ہوں. پھر بھی کوئی چیز سمجھ نہیں آئے، عزیمت سمجھ نہ آئے یا الفاظ سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے واٹس ایپ کے اوپر میسج چھوڑ دیا کرو، میں انشاءاللہ جواب دوں گا. جزاک اللہ خیرا.